پوچھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ، اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، دوسرا آگے سے گزر جائے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے۔ تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا، اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے، لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے، صحیح ہے نا۔ ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا، خام خواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ ہیلا بالکل درست ہے۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے، حلال، کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو، اتوار کو کریں گے، تو وہ شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو، مچھلیاں تو پھنس گئی جال میں۔ اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، حضرت بلال نے کیا کیا، جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی، اچھی کھجوریں، اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لی زیادہ، یا اس کے بلکس ہوا تھا معاملہ، یہ ہوا تھا، یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لی، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں، ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا، تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم۔ تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں، یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا۔ بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا، یہ تو خالص سود ہے۔ تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے، لیکن طریقہ کیا ہو گیا، جائز۔ وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو، کچھ پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو، وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی، تو رزلٹ تو وہی نکلا نا۔ لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا، اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا۔ اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں، زیادہ پیسے آئیں گے، ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے۔ صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو، چلے جاتے ہو۔ تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے، منع کیا ہے، گزرنا۔ گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو۔ تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہا نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے، کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے۔ تو اس کا یہی تدبیر ہے، یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا، یہ سترے کا کام دے گا، دوسرا وہاں سے کیا کرے، گزر جائے۔ اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا، جائز۔ یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا، گزرنا۔ یہ کیا کرے گا، وہ والا نمازی، وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے، وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا، جہاں سے آ کے کھڑا ہوا تھا واپس وہیں جائے اور یہاں سے آگے آ کے گزر جائے۔ تو اس گزرنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے کیا ہے، سترا ہے۔ اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا، اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے، تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے۔ الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کے ہیڈک ہے، لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس میں یہی ہیلا ہے، یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو یہ کہے نا ناجائز ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے، اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو۔ کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو، اور اگر
دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر آپ یہ کہتے اس کا دوبارہ آگے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا, گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے. اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کے انفرادی, بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے اسلام میں حرام ہے, لعنتی عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو, معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاق ایک آدمی نے دے دی, اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو ہو تو وہ تو حرام ہے. بھئی کون سے سٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, حرام ہو گئی وہ. یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے, یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو, پہلے سے نہیں کر سکتی تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی, اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل, بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے, لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے, اجنبی تھے, ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں, آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے فلاں سے نکاح کیا لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, کہ تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں؟ پہلے شوہر کے پاس. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہو. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ. تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے, بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر جب اس دوسرے میاں سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے. اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, لعنتی عمل نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہ